بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے کہ ہر رات کے بعد دن لازمی ہے۔ بنی اسرائیل فرعون اور اس کے حواریوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ رب کائنات نے انہیں نجات عطا فرمائی، وہ مصر سے نکلے۔ کس طرح؟ یہ ہے ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 52۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے چلیں، آپ سب کا پیچھا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں گے کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دیگر مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں۔ اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر تفسیر قرطبی اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں، تفسیر طبری میں لکھا کہ رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ رات کے وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں، ان قریب آپ کے پیچھے فرعون آئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مصر کی سرزمین سے نکلنے سے روک سکے۔ اور یہ منظر کشی قرآن مجید میں ہمیں اور بھی مقامات پر ملتی ہے، جس طرح کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 77 ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ طٰہٰ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں، اور یہ جو آپ کے سامنے سمندر ہے یہ آپ کو راستہ دے دے گا خشک، آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ سورۃ الدخان آگے آ رہی ہے، 22ویں اور 24ویں آیت مبارکہ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ مضمون سب کا ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی اور وہ لوگ ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو گئے، تو یہ وہ پہلا گروہ تھا جو فرعون کی قوم سے مسلمان ہوا۔
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ وہاں پر ٹھہرے، یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، بلکہ کچھ عرصہ وہاں پر ٹھہرے، فرعون سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو تاکہ یہ مصر سے نکل جائیں، لیکن فرعون پسو پیش سے کام لیتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر کچھ سال گزرے تو رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یکے بعد دیگر 9 معجزات عطا فرمائے، اور وہ 9 معجزات آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے ہیں۔ تو رب کائنات نے سورۃ الاعراف کی 133ویں آیت مبارکہ میں فرمایا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل بھیجے، پسو بھیج دیے، مینڈک بھیج دیے، خون، 5 نشانیاں یہ تھیں۔ اور پھر سورۃ الاعراف ہی کی 130ویں آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے فرعون اور اس کے حواریوں کو گرفت میں لیا سال ہر سال اور ان کے پھلوں میں کمی کر دی۔ اور سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 101 آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ لیکن بات وہی ہے جو پیچھے گزری ہے، ماننے والے بغیر دلائل کے بھی مان جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا فرعون کی طرح وہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ اس مقابلے کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے، اس کے بعد ایک عرصہ ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا، شاید فرعون صحیح راستے پر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ فرعون اس انداز سے بنی اسرائیل پر ظلم کرے، ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی فرد فرعون نے مارا ہوا تھا، اور یہ سلسلہ کوئی 400 سال سے چل رہا تھا، قبطیوں کا، فرعونیوں کا بنی اسرائیل پر ظلم۔ تو اس ضلالت سے قوم کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی بنی اسرائیل کی؟ اہل علم میں اس پر بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی 6,70,000 افراد تھے، اور ان میں سے 6,30,000 افراد نے یہ مقابلہ دیکھا تھا جو جادوگروں کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ جبکہ یہ جب مصر میں آئے تو اس وقت یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ یہ کل 12 خاندان تھے۔ تو جب یہ مصر سے نکلے تو وہ جس طرح پہلے بات گزر چکی ہے کہ چاند گرہن تھا، یہ سارے کے سارے واقعات کل کے سبق میں گزر چکے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ فرعون پیچھے آئے گا، اور راستے میں ان کے بحر قلزم پڑتا تھا۔ اب بحر قلزم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تذکرہ سابقہ آیات مبارکات میں گزر چکا ہے، اس کی تفصیل یہاں بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاند گرہن والی رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ اب نکلنے کے بعد فرعون اور اس کے حواریوں کا رد عمل کیا تھا، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق انہی الفاظ پر میں روک رہا ہوں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔